جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے، شاید ہی کوئی ہو جو سوشل میڈیا سے آج جڑا ہوا نہ ہو، ان سے گزارش کروں گا کہ اشتعال انگیزی کی پوسٹیں آ رہی ہیں، جذباتیت کی باتیں ہو رہی ہیں، خبردار علی کے چاہنے والے، حسین کے عزادار، کسی جذباتی پوسٹ کا جواب جذباتیت سے نہ دیں، کسی اشتعال انگیزی کا جواب اشتعال انگیزی سے نہ دیں۔ اگر کوئی نامناسب جملہ لکھے تو دو باتیں لکھ دیں: حسینیت زندہ باد، پوسٹ، ہر جذباتی جملے کا جواب صرف دو جملے، اوپر لکھیے حسینیت زندہ باد اور نیچے لکھیے یزیدیت مردہ باد، بس ہمارا یہی جواب ہے۔ اور اگر ہو سکے تو تیسرا جملہ اور لکھیے، بلکہ میری آرزو اور خواہش ہے کہ لکھیے، اور وہ یہ کہ پاکستان دے دیجیے جواب۔ سرکار میں کہا دیکھا، میرے لیے تو شہادت کی دعا کریں آپ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ کوئی جواب نہیں دینا ہے، کوئی اس وقت ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے رونے اور عزاداری کے علاوہ؟ کہاں لگ رہے ہیں ان کے چکر میں؟ یہ کوئی پہلے لوگ ہیں؟ یہ کوئی آج آئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے نئے ہیں کیا؟ ان کے بڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ اپنا کام جاری رکھیے، وہ ہے عزاداری امام حسین، اور ہر سال سے زیادہ عزاداری ہوگی۔ اور میں گزارش کر چکا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں، تشریف لائیں گے، میں تکرار کر رہا ہوں، کہہ چکا ہوں، کئی جگہ کہتا ہوا آ رہا ہوں، اس سال کا چہلم 70 سال کا ریکارڈ بنائے گا۔ میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیویوں سے کہوں گا کہ آپ کا عزاداری میں بڑا کردار ہے۔ آج میں بھی اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو اپنی ماں اور اپنی نانی کی وجہ سے۔ ہم تو پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں، ہم تو پیدا ہونے سے پہلے کے عزادار ہیں۔ ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ چکھتا ہے، بچہ صرف سنتا ہے۔ ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے۔ ہماری ماں جب ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی نا دنیا میں آنے سے پہلے، تو ہم حسین کے نام سے آشنا ہیں، لہذا ہمارا تو کام ہی کچھ اور ہے۔ انتہائی وقار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، خطیبوں سے اور ذاکرین سے بھی میرا پیار ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا رہتا ہوں اپنی احتیاط بڑھائیں۔ علماء کرام سے بھی، ہمارے یہاں بعض علماء کی بھی احتیاطیاں بہت زیادہ روشن ہے۔ سب سے گزارش کر رہا ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، کہ احتیاط بڑھائیں، سنگین گفتگو کریں، ان مجلسوں کو حسینی یونیورسٹی کی کلاس بنا دیں، اور یہ بچہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے، وہ ڈاکٹر کچھ لے کے جائے، وہ انجینئر کچھ لے کے جائے، وہ فوجی افسر کچھ لے کر جائے، وہ مثال کے طور پر سیاستدان کچھ لے کر جائے۔ یہ حسین کا دروازہ ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ وقت تنگ ہو گیا عزیزان گرامی، پلٹنا ہے ہمیں عصر مصطفیٰ میں۔ اس زمانے میں آ جائیے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں پلٹنے کے لیے ہمیں عزاداری کا سہارا ہے، ہم اس زمانے میں پلٹنا چاہتے ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اور یہ فتنہ بہت زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ پاکستان ایک موڑ پر آ کے کھڑا ہوا ہے،
اسے بہت اچھا منظر نظر آ رہا ہے، ترقی کی راہیں نظر آ رہی ہیں۔ عالمی شیطانی سیاست کار وہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں اپنے اس وطن سے بہت پیار ہے۔ ہم پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، ہم پتھر کا جواب صبر سے دیں گے۔ اور خاص طور پر ان ایام میں نے ایک جملہ ناتمام کہا ہے، میں ان بہنوں سے اور بچیوں سے اور بہنوں سے اور ماؤں سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ملتان میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں، مگر یہ بات پورے پاکستان اور مظفر آباد کے لیے بھی ہے کہ ہر شہر کا مرکزی چہلم کا جلوس 70 سالوں میں سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ جو ویل چیئروں پر میرے بزرگ ہیں وہ بھی ویل چیئروں پر باہر آ جائیں، کوئی گھر میں نہیں رہے گا۔ تم ہمیں مجمع دکھا کے روب میں لانا چاہتے ہو؟ تم جو 10 سالوں میں اتنے مجمع جمع کرتے ہو، ہم روزانہ جمع کرتے ہیں۔ لبیک بلندر صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مشی اس دفعہ ہر شہر میں ہوگی، اور مشی کا لفظ نہیں، کوئی نئی بات نہیں کریں گے ہم، وہی جو ہمارے جلوس کا روٹ ہے، بس وہی جو جلوس کا روٹ ہے، کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہم۔ جو جلوس کا روٹ ہے وہاں سے ہم شروع ہوں گے، اور جلوس جہاں ختم ہوتا ہے آدھے رستے کے عزادار نہیں ہوں گے ہم، جلوس آدھے میں چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ اس سال پورا جلوس کریں گے شروع سے آخر تک، اور پورے پاکستان کے مومنین سے گزارش کر رہا ہوں، جوانوں سے بچوں سے جو پوسٹیں بناتے ہیں یہ والی پوسٹیں بنائیں نا، اور اپنے لوگوں کو آمادہ کریں کہ ہمیں عزاداری امام حسین میں ہر سال سے زیادہ حصہ لینا ہے، بس 100 سونہار کی 1 لوہار کی۔ اور خیال رہے کہ ہمارا مقدر اور ہماری سعادت ہی شہادت ہے۔ پہلے مجھے کوئی بتائے آپ یہ حیات پی کر آیا ہے؟ کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، جی کرونا سے مر جائے گا، تو مرنا ہے نا، سب کو مرنا ہے۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں تم نکلے، بہتر نہیں ہے علم اٹھائے ہوئے دم نکلے۔ ہمارا دشمن انتہائی بے وقوف ہے، اور اس پر مجھے افسوس ہے۔ ہمارا دشمن انتہائی بے وقوف ہے، اور اس پر مجھے افسوس ہے، اس لیے کہ ہنر تو یہ ہے کہ دشمن سمجھدار ہو، اور اس لیے بے وقوف ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ اور عزیزو یاد رکھیے، سنی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ جان ہے ہماری۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ سنیوں کو بھائی نہیں کہو، سنیوں کو جان کہو۔ سنی ہماری جان ہے، اور پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے، اور الحمدللہ معاملہ فہمی بہتری کی طرف ہے۔ اب سمجھداریاں دوبارہ پلٹ رہی ہیں۔ کچھ دن کسی کے اکسانے میں آ گئے تھے، جیسے وہ نہر میں ایک صاحب کو دھکا دے دیا نا کسی نے، تو کہنے جی مجھے دھکا دیا تھا، مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا۔ تو بہت سے لوگوں کو دھکا دیا جنہیں تیرنا بھی نہیں آتا، تو وہ الحمدللہ سمجھداری پلٹ رہی ہے، میں ان کو آفرین مرحبا کہتا ہوں۔ اور یہ جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا عزیزان گرامی کہ سنی بھائیوں کے بارے میں اپنا ایک نظریہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر یہ بھی اہل سنت ہی طے کریں گے کہ ان کے مقدسات کیا ہیں۔
ایک بات تو یہ کہ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین جو ان کے یہاں مسلم ہیں، ہم ان کی توہین نہیں کریں گے۔ اگر وہ ہمارے لیے معتبر نہیں بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توہین کی جائے۔ بات ہی نہ کریں آپ، ذکر ہی نہ کریں آپ، سکوت اللسان اپنائیں، گفتگو ہی نہ کریں جن کو آپ بڑا نہیں مانتے مگر میرے بھائی مانتے ہیں، جن کو وہ معتبر مانتے ہیں جس چیز کو ہم نہیں مانتے، تو اس کا مطلب کیا توہین نہیں، توہین کرنا حرام ہے۔ جملہ ہدیہ کروں گا، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے مگر بنی امیہ کی کا احترام ہم نہیں کریں گے۔ بنی امیہ کا ہم احترام نہیں کریں گے۔ اور بہت روشن بات ہے، ہم تو مرتے آئے کٹتے آئے، تو پھر مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے باب شہادت کھل رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، عزیزان گرامی، پلٹی ہے عصر مصطفیٰ میں۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ مجھے عصر نبی کی قسم، جب میں عصر مصطفیٰ میں پلٹتا ہوں تو مجھے نبی کے دوش پر حسین بیٹھا نظر آتا ہے، مجھے نبی کی گود میں حسین نظر آتا ہے۔